تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس مال و زر بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ کھانے کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہ رہے۔ فاقوں کا سلسلہ ہوا، یہاں تک کہ 15 دن تک کھانے پینے میں آزمائش رہی اور بہت مشکل والی کیفیت ہو گئی۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے در پر حاضر ہوں، میرے کھانے کے اسباب ہو جائیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کر کے میں درود پاک پڑھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا کہ حضور تشریف فرما ہے۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روٹی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بھوک لگی تھی، میں خواب میں ہی روٹی کھانے لگا اور ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، میری آنکھ کھل گئی اور جب بیدار ہوا تو بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قاسم نعمت بنایا۔ کیا بات، یہ کیا ہوتا ہے قاسم نعمت؟ یعنی اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں۔ اس کی بخشش، ان کا ان کا صدقہ صدقہ دیتا وہ دیتا وہ ہے، دلاتے دلاتے یہ ہیں۔ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو ملا ہے بارگاہ رسالت سے ملا ہے، ان کے صدقے میں ہی عطا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ان بزرگ پر مشکل آئی، انہوں نے درود پڑھا اور اس درود پاک کی برکت سے ان کی مشکل حل ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور یاد رہے کہ آج اس پروگرام کا آخری ایپیسوڈ ہے اور تقریباً 2 سال سے یہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں اور 20 عاشقان رسول کے زیارت رسول کے واقعات اس پروگرام میں بیان کیے گئے، اور الحمدللہ ہم اس کو سنتے رہے اور عشق رسول بڑھانے کے اسباب کرتے رہے۔ اللہ کریم ان اولیاء کرام کی برکات سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ والوں کا ذکر ہوگا، عاشقان رسول کا ذکر ہوگا، محبان رسول کا ذکر ہوگا۔ آپ بھی محبت، شوق، ذوق کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں صدی کے باکرامت بزرگ، اور یہ سید بزرگ ہیں اور حسنی سید بزرگ۔ ان کا نام مبارک ہے احمد بن محمد التیجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ درجہ کتب پر فائز تھے، یہ اولیاء کرام کی قسم ہے، اور ان کے پیرنٹس یعنی ماں باپ، والدین بھی اولیاء کرام میں سے تھے۔ والد بہت بڑے ولی اور والدہ بھی زمانے کی ولیہ تھی۔ دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا، اور ان کی وفات بھی طاعون کی وجہ سے ہوئی، اور طاعون کی وجہ سے جو فوت ہوتا ہے وہ شہادت کا مقام پاتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے!
اور کثیر علوم دین حاصل کیے، انہیں جاگتے میں کئی مرتبہ دیدار رسول کی سعادت ملی۔ جب یہ تحصیل علوم سے یعنی علم حاصل کرنے سے فارغ ہوئے تو بیداری کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں باقاعدہ اجازت دی کہ آپ بیان کیا کریں، نیکی کی دعوت دیا کریں۔ آپ کی وفات 1230 ہجری 17 شوال جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ انہیں بیداری کی حالت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں خواب میں بھی ہوتی ہیں، بیداری میں بھی ہوتی ہیں، وہ حدیث پاک ہے نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک یہ بھی علماء نے فرمایا نا کہ مجھے جاگتے میں دیکھے گا یا قیامت کے دن مجھے دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بزرگ حضرت شیخ تجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں مجھے بیداری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس مجھے بشارت سنائی، خدا کی قسم جمعۃ المبارک اور پیر شریف کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک تجھ سے میں جدا نہیں ہوا کروں گا، میرے ساتھ 7 یعنی 7 فرشتے بھی ہوں گے، اور جو شخص ان 2 دنوں میں بطور تعظیم تمہاری زیارت کرے گا یہ فرشتے اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیں گے، اور میں بھی اس پر گواہ ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ کے مریدوں میں یہ پیری مریدی کا سلسلہ بہت پرانا ہے، دیکھیں یہ 250 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اس واقعے کی بات کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے شیخ کو، ہمارے پیر و مرشد کو یہ بشارت سنائی ہے۔ وہاں ایک یہودی درزی موجود تھا، ٹیلر، وہ کپڑے حضرت کے سیتا تھا۔ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آج انہی 2 دنوں میں سے ایک دن ہے جس کے بارے میں آپ کو آقا نے خوشخبری سنائی۔ تو شیخ تجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی، اللہ تجھے ہدایت دے۔ تو یوں اثر ظاہر ہوا کہ وہ مسلمان ہو کر فوت ہوا، اور یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت سید شیخ تجانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بشارت سنائی گئی اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بڑی پیاری بات امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی کہ بیداری میں دیدار مصطفیٰ کی بھی کچھ دراجات ہیں۔ پہلے تو یہ دیدار کی کیفیت ہوتی جو دل سے محسوس ہوتی ہے، پھر بندہ ترقی کرتا ہے، اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ آنکھ سے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ پھر بھی آنکھوں سے زیارت کا یہ مرحلہ اس طرح نہیں ہوتا جیسا کہ عام لوگوں میں متعارف ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک وجدانی معاملہ ہے، اس کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہو، جو دیکھے گا اسی کو پتہ چلے گا کیسے دیکھتے ہیں۔ تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم تاب دیدار نہیں، پھر بھی تماشائی ہے، تاب نہیں ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اچھا، تاب نہیں ہے مگر تمنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ تجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری کے حالت میں مجھے میرے بعض رفقا کے بارے میں وصیت فرمائی، بالخصوص فرمایا اے احمد میں تجھے تمہارے بڑے خادم اور تمہارے مشہور ساتھی علی حرازم کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ تمہارے رفقا میں سب سے بڑا ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ میرے نبی مقام و مرتبہ بھی جانتے ہیں، کیفیات بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اب شیخ تجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیارے آقا کی زیارتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے رفقا بھی نوازے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے بھی زیارتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ اچھا، حضرت سیدی علی حرازم ان کو بھی زیارت ہوئی، اور آپ کے ایک اور رفیق سیدی دمراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مقام تو یہاں تک پہنچا کہ ایک ہی دن میں 24 مرتبہ اللہ کے حبیب کی زیارت کیا کرتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ اگر تجانی سے تمہارا تعلق نہ ہوتا میں تمہیں زیارت نہ کراتا. اللہ اکبر، ان کی برکت سے زیارت نصیب ہو رہی ہے. لو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. کسی اللہ والے سے تعلق جوڑے نا جو عالم ہے اور اس کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جا کے ملتا ہے اور وہ فاسق معلن نہیں ہے اور وہ متقی پرہیزگار ہے، نیک ہے، انشاءاللہ یہ آقا تک پہنچا دے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا تعلق شیخ تجانی سے نہ ہو تو میں تمہیں زیارت نہ کراتا. اچھا، ایک اور شیخ تجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رفیق تھے، ان کا نام تھا علی تماسینی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو اس قدر زیارت رسول ہوا کرتی کہ وہ ہر کام حضور سے اجازت لے کر کیا کرتے تھے. آئے ہائے آئے ہائے. حضرت جمیل الرحمن رضوی کے جذبات میں آپ کو اشعار میں سناتا ہوں. یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے. اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، کشتہ دیدار زندہ ہو ابھی، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، کلمہ پڑھتے جی اٹھے مردے ابھی، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، رنج و غم درد و علم کی میرے گرد، رنج و غم درد و علم کی میرے گرد، بھیڑ ہے سرکار آ کر دیکھ لو، چھیڑ جاتے ہیں مجھے منکر نکیر، گور میں تشریف لا کر دیکھ لو، میری آنکھوں میں تم ہی ہو جلوہ گر، میری آنکھوں میں تم ہی ہو جلوہ گر، چلمن مژگاں اٹھا کر دیکھ لو، طور پر جلوہ جو دیکھا تھا کلی، آج یہاں پردہ اٹھا کر دیکھ لو، اس جمیل قادری کو بھی حضور، اس جمیل قادری کو بھی حضور، اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو، اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شیخ تجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات آپ نے بیان فرمائے. تو عاشقان رسول ہر دور میں ہوتے رہے کہ اگر ہم صحابہ کرام سے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی خواب میں زیارت مصطفیٰ کی سعادتیں مل رہی ہیں. اس پروگرام میں صحابہ، تابعین، تابع تابعین، غوث اعظم، شیخ احمد رفاعی، کیسے کیسے بزرگوں کے واقعات بیان کیے ہیں. اور پھر یہ بزرگ بھی زیادہ پہلے کے نہیں ہیں، اب یہ 200-250 سال کی بات ہے. تو ان کے بھی ماشاءاللہ ایسے واقعات ہیں. دیکھیں وہ کسی عاشق رسول نے کہا ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے. تو وہ اب بھی جس کو چاہتے ہیں جلوہ دکھاتے ہیں. دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جانے والوں کے کتنے واقعات ہیں زیارت رسول کے. میں بلوچستان حاضر ہوا تو راستے میں ایک جگہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اتھل میں ہمارا اجتماع تھا. تو جہاں عصر کی نماز پڑھی تو حاجی امین رکن شورا نے مجھے بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے. میں نے کون سی جگہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں ناکا کھارڑی.
تو ایک اسلام بھائی قافلے میں آئے, ان کے سر کے اندر 4 گانٹھیں تھیں. ان کو آدھے سر کا درد ہوتا تو بہت وہ بیچارے تڑپتے تھے تکلیف سے. بہت علاج معالجہ کرایا, نہیں سکون ہوا. یہاں قافلے میں آئے ہوئے تھے تو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. خواب میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو حکم فرمایا اس کا درد ختم کر دو. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ہی ان کا سر کھولا, وہ 4 گانٹھیں نکال دیں. آپریشن کر دیا. آپریشن کیا خواب میں صدیق اکبر نے. یہ جب بیدار ہوئے تو کہتے میں تو پرسکون تھا, میرا درد جاتا رہا. اب جب قافلہ واپس کراچی پہنچا تو سٹی اسکین کروایا. انہوں نے کہا بھئی آپ کی تو 4 گانٹھیں غائب ہو گئی ہیں. ڈاکٹر نے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا علاج کروایا؟ انہیں خواب سنایا تو ڈاکٹر متاثر اور عجیب عشق بھرا ماحول بن گیا. انہوں نے بھی قافلوں کے لیے نام لکھوایا. تو اب بھی ان کے جلوے دیکھنے والے دیکھتے ہیں. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے, ہمیں ان کی سچی وہ تڑپ اور لو نصیب فرمائے. حضرت سید تجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر بالخصوص ہم کر رہے ہیں. شیخ تجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک رفیق تھے الحاج احمد بنیس. وہ عرض کرتے تھے کہ حضور مجھ پر بھی کرم ہو جائے, میں بھی سوتے جاگتے آقا کا دیدار کروں. تو شیخ تجانی کہا کرتے تھے تمہیں بھی ملے گا یہ مقام. اچھا, حضرت شیخ تجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں ایک مرتبہ یہ احمد بنیس رحمۃ اللہ علیہ پر بے ہوشی طاری ہوئی, طبیعت ناساز ہوئی. گھر والے سمجھے کہ حضرت فوت ہو گئے تو رونے لگے. اور جب یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا میں تو خیریت سے مرا تھوڑی ہوں, بلکہ میں نے ابھی دیکھا کہ شیخ تجانی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بارگاہ رسالت میں لے کر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھی جو سوال کرتا ہے میں کب آپ کے ساتھ جا ملوں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا. فرمایا تجھے کچھ نہیں ہوگا, ہم جب چاہیں گے تیری طرف پیغام بھیج دیا کریں گے. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شمع عشق مصطفیٰ دل میں جلا کر دیکھیے, روشنی کتنی ہے اس کو آزما کر دیکھیے. عین ممکن ہے وہ تشریف لائیں روبرو, اپنی آنکھوں کو تو اس قابل بنا کر دیکھیے. قابل تو خیر نہیں ہوں گی لیکن اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا کر تو دیکھیے. چاہیے ان کی توجہ چھوڑ کر فکر عبث, اپنی پلکیں ان کی راہوں میں بچھا کر دیکھیے. خلوتوں میں ان کی یادوں سے چراغاں کیجیے, مر کے بھی پھر ان کی کرنیں قبر میں جا کر دیکھیے. دار دنیا میں نبی کے نام پر بک جائیے اور عقبہ میں انہیں پھر جی لگا کر دیکھیے. سبحان اللہ. شیخ سلیمان نے ایک بار شیخ تجانی رحمۃ اللہ علیہ سے مطالبہ کیا یا سیدی مجھے بھی آقا کی زیارت ہو جائے, کچھ کرم فرمائیے. بار بار اصرار کیا. نے کہا کہ تم طاقت نہیں رکھتے اس کی, تم تاب نہیں رکھتے. لیکن سلطان نے بہت اصرار کیا تو آپ نے درخواست قبول کی اور کہا اس راز کو چھپا کے رکھنا ہے. تم ایسا کرو کہ تنہائی میں کچھ عبادات کرو. شیخ نے کہا حضرت ٹھیک ہے. ایک ویران مکان میں داخل ہوئے اور بہت زیادہ ان پر ہیبت طاری ہوئی, وظائف وغیرہ کیے. سلطان نے شیخ سے عرض کی حضور آپ بھی تو میرے ساتھ آ جائے نا خلوت نشینی میں. وہ بھی چلے, دونوں نے مل کر ذکر کرنا شروع کیا. ابھی ذکر جاری تھا کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا. وہ نور والے آقا آ گئے اور نور ہی نور پھیلا ہوا تھا. سلطان پر تو دہشت طاری ہو گئی, اس کے ہوش و آواز جاتے رہے. اب جب افاقہ ہوا تو سلطان نے کیا دیکھا کہ شیخ کا ہاتھ ان کے سینے پر فرما رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے معاملے میں تمہارے ضامن ہیں, تمہیں کیا ہوگا. اچھا, سلطان نے شیخ تجانی سے عرض کی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے تو پہلے ہی مجھے تنبیہ کی تھی کہ تم جلوہ مصطفیٰ دیکھ نہیں سکتے, لیکن میں حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور اب اپنی آنکھوں سے میں نے نظارہ کر لیا ہے اور اس حقیقت کو جان لیا کہ جلوے کتاب نہیں. اللہ اکبر. حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں تاب دیدار کا دعویٰ ہے جنہیں سامنے آئے,
دیکھتے ہیں تیرے رخسار کو کیوں کر دیکھیں، دیکھیے کوچہ محبوب میں کیوں کر پہنچیں، دیکھیے جلوہ دیدار کو کیوں کر دیکھیں۔ اللہ اکبر، تاب نظارہ تو ہو یار کو کیوں کر دیکھیں، آنکھیں ملتی نہیں دیدار کو کیوں کر دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شعر یاد آ گیا، حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار جو ہو ہونا جائے، ہو جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے۔ ایک اور بزرگ حضرت سید عبد الوہاب بن احمر رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ تجانی کی خانقاہ والی مسجد میں پہلے صف میں محراب شریف کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ احمد تجانی اپنی قبر سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے، فرمایا اٹھو عبد الوہاب بن احمر۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ابھی 2-3 قدم ہی چلا تھا کہ سامنے آقا کو دیکھا تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ تجانی نے فرمایا یہ تم ہو، یہ تمہارے نبی ہیں۔ حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیا اور رونا شروع کیا، اور ان کی وہ کیفیت ختم ہوئی۔ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ فقیر سید احمد بن اسماعیل اغواطی ایک دن اغواط کی مسجد عتیق میں فجر سے پہلے بیٹھے آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ شیخ تجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی سید عیسیٰ بن خزار بھی مسجد میں ذکر کرنے میں مشغول تھے۔ آقا کی زیارت ہوئی، فرمایا تم احمد بن اسماعیل سے کہو وہ اونچی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ عیسیٰ بن خزار نے انہیں حضور کا یہ پیغام دیا تو احمد بن اسماعیل فوراً اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگے، اور عیسیٰ بن خزار فرماتے ہیں ان کی تلاوت کا لہجہ ایسا تھا گویا کہ وہ لحن داؤدی میں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دل کے فدا جو ہے تیری دید کا طالب، ان آنکھوں کے قربان جنہیں تو نظر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے حال سے باخبر ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں آقا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاوت قرآن سننا بہت پسند ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ، اچھے لب و لہجے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم تلاوت کرو میں سنوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہوں نے جس کی حضور آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن، فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ بھی بہت اچھے قاری تھے رضی اللہ عنہ، یہ گھر میں تلاوت کر رہے تھے اور ان کے گرد صحابہ بھی جمع تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر تلاوت سننے لگے، یعنی اگر پتہ چل گیا تو ایسا نہ کہ تلاوت موقوف کر دیں۔ ارشاد فرمایا بے شک ابو موسیٰ اشعری حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجوں میں سے کسی لہجے میں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات بھی ہیں کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو خوبصورت آواز میں پڑھیں۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن کو خوبصورت آوازوں سے مزین کرو اور عربی لب و لہجوں میں قرآن پڑھو۔ اللہ کریم ہمیں قرآن درست سیکھنے کی، درست پڑھنے کی، خوبصورت آواز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم زیارت رسول کا نسخہ بھی سنا کرتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں کہ زیارت رسول کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ زیارت رسول کا نسخہ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہے تو وضو کر کے پاک صاف فرش پر 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ اس کی برکت سے مجھے آقا کی زیارت ہو، پھر 80 مرتبہ 80 ٹائم یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ وسلم، اور 80 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ الکریم زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آج ہم نے خاص طور پر حضرت شیخ تجانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت رسول کے واقعات سنے۔ اس سے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی سیکھنے کو ملی، اللہ والوں کی تو شان نرالی ہوتی ہے، انہیں قرب مصطفیٰ ملا ہوتا ہے، انہیں زیارت مصطفیٰ کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن ان کی برکت سے
ان کے صحبت یافتگان کو بھی زیارت ہو جایا کرتی ہے، اور بعض کو ایسا مقام و مرتبہ ملا ہوتا ہے کہ یہ اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بھی زیارت رسول کا شرف پانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے، نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، نیک اجتماعات میں آئیں گے، اچھوں کی صحبت ملے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔